شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ میں چینل کی ہاف انکم ان مستحق لوگوں کو دیتی ہوں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ بھی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی کراچی بولٹن مارکیٹ کی ہے۔ وہاں پر موجود ایک ایسے لڑکے کی، ایک ایسے دکاندار کی کہانی ہے جس کے اوپر کالا جادو کیا گیا یا جو بھی تھا، لیکن اس لڑکے کی زندگی کالے جادو نے اور موکلات نے ختم کر دی۔ کراچی بولٹن مارکیٹ کے اندر ایک میک اپ کی شاپ تھی اور اس شاپ میں ایک لڑکا تھا جو کہ اسی شاپ کے اندر ایک شاپ کیپر تھا، یعنی وہ اپنے مالک کی چیزیں بیچا کرتا تھا۔ اس نے اپنے کام میں اتنی دلچسپی دکھائی، اتنی محنت کی کہ کچھ ہی عرصے کے اندر اس نے کراچی کے اس بولٹن مارکیٹ کے اندر ایک اپنی شاپ رینٹ پہ لے لی اور اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کے مالک کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ میرا نوکر ہوتے ہوئے یہ اتنا آگے بڑھ کیسے گیا ہے۔ لڑکا اپنا کام کر رہا تھا، اس نے بھی کاسمیٹک کی ایک دکان بنائی اور ماشاءاللہ سے وہ دکان بہت زیادہ چلنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کی حالت خراب ہونے لگی۔ زیادہ تر شاپ بند رہتی تھی، جتنے بھی کسٹمر تھے اس کی شاپ کے بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے اور سارے باقی شاپ والوں سے پوچھتے تھے کہ آخر اویس بھائی کی شاپ بند کیوں ہے۔ سب یہی کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا ایسا کیوں ہے۔ تھوڑے سے ہی آگے اس کے مالک کی شاپ تھی جس نے جو دوسرے شاپ کیپر رکھے تھے ان میں ایک شاپ کیپر کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو بھی اس کی دکان کے کسٹمر آئیں گے وہ تم میری طرف لے آنا۔ شاپ بند دیکھ کر لوگ پھر اس کی دکان پر زیادہ جاتے تھے۔ اویس اپنی دکان ریگولر بند کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دکاندار جو کہ کافی اچھے تھے، معزز شخص تھے، وہ اویس کے گھر گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اویس کی والدہ نے دروازہ کھولا اور ان کی ساری بات سنی اور ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہا کہ آپ اویس سے آ کر خود ہی ملیے۔ جب وہ معزز شخص اویس سے ملے تو اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اویس ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، یعنی ایک ماہ کے اندر اویس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ تمہیں کسی عالم سے رابطہ کرنا چاہیے، ماجرا کچھ اور لگتا ہے۔ اچانک سے تم اتنے کامیاب ہوئے اور جب کوئی انسان ایک دم سے غریبی سے امیریت کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مشورہ دیا اور وہ کسی عالم کے پاس گیا۔ جب وہ کسی عالم کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو بتایا کہ تمہارے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہے اور کالا جادو اتنا سخت کیا ہے کہ تم موت کے گھاٹ اتر جاؤ۔ یہاں تک کہ جن بزرگوں نے یہ سٹوری شیئر کی جو کہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کرنا چاہتے، جن کی شاپ بھی کراچی بولٹن کے اندر ہے اور ان کے بیٹے نے یہ سٹوری ان کی زبانی شیئر کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کا انجام بہت برا ہوا حسد کی وجہ سے۔ وہ اپنا علاج تو کرواتا رہا لیکن دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان اللہ والوں نے ایک بہت پاورفل وظیفہ بتایا۔ وظیفہ یہ تھا کہ اس وظیفے کو انہوں نے فجر کے ٹائم پر پڑھنا تھا، کیونکہ وہ پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ بالکل لاغر ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی والدہ نے وہ وظیفہ شروع کیا۔ 7 دن کا وہ وظیفہ کرنے سے ان عالم صاحب نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں تمہاری جس مقام پر تمہارا تعویذ دبا ہوگا
اس جگہ کی تمہیں نشاندہی ہو جائے گی اور تم اس جگہ پہ جا کر اگر تعویذ نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بچ جاؤ گے۔ بہت پاورفل وہ وظیفہ تھا جس کو فجر کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم پر پڑھنا تھا۔ انہوں نے اس کو پڑھا اور دوسرے دن ہی نشاندہی ہو گئی۔ نشاندہی اس کی دکان کی جگہ کی ہوئی، جو دکان اس نے خریدی تھی، رینٹ پہ لی تھی، اس جگہ پر ہی تعویذ تھے۔ تعویذ کس جگہ پر تھے انہوں نے اس کی بھی نشاندہی کی۔ 7 دن کے وظیفے کو مکمل کرنا تھا کیونکہ 7 دن کے اندر مکمل نشاندہی ہونی تھی، اور مکمل نشاندہی ہونے کے بعد ان کی والدہ کو ان عالم صاحب نے کہا کہ اب آپ اس دکان کو، آپ کو سارا وہ جو اس کا فرش ہے اس کو کھیڑنا ہوگا، اس کو توڑنا ہوگا اور اس کے نیچے سے تعویذ نکالنے ہوں گے۔ ان کی والدہ جو کہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور انہوں نے دکان کے مالک سے بات کی، ان کو سارا وقوع بتایا۔ ان اللہ والوں نے، وہ جو عالم صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کام جو کالا جادو اس پہ کروایا گیا ہے وہ اس کے پہلے مالک نے کروایا ہے جس کے پاس یہ کام کرتا تھا، کیونکہ وہ اس سے حسد کرنے لگا اور اس سے یہ برداشت نہیں تھا کہ یہ کیسے دوسری شاپ پہ جا سکتا ہے، یہ تو میرا نوکر تھا۔ اور بات بالکل ایگزیکٹ بتائی گئی تھی، کیونکہ وہ جو مالک تھا شاپ کا، وہ ہر شاپ پر جا کر یہ بات کیا کرتا تھا جو بھی اس مارکیٹ کے اندر تھی، اور وہ سرعام کہتا تھا کہ میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ وہ ایک بااثر شخص تھا۔ پھر انہوں نے جب شاپ کے مالک سے بات کی، کیونکہ اویس کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اویس کے جسم کے اوپر، کمر پہ اور آگے پیٹ پہ ہاتھ کے نشان تھے، اور وہ نشان بالکل بلیک کلر کے تھے۔ اور پھر اویس کہتا تھا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جیسے میرے آگے سے اور پیچھے سے ہاتھ رکھ کے مجھے زور سے میری ہڈیوں کو توڑ رہا ہو، میرے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ آخری لاسٹ ڈیز میں اویس نے یہ بات کرنی شروع کر دی اور کہا کہ امی مجھے بچا لو، وہ مخلوق مجھے مار دے گی۔ اس کو ایک عورت نظر آتی تھی، خوفناک عورت، جو کہ ایک چڑیل تھی اور بذریعہ کالا جادو اس کے اوپر پھینکی گئی تھی۔ دکان کا مالک اس کہانی کو بالکل ماننے کو تیار نہیں تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں اپنی دکان کو خراب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سب کہانی باتیں ہیں، افسانوی باتیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی وظیفہ کیا اور تمہیں پتہ لگ گیا؟ میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ اویس کی امی نے چیخ چیخ کر اس دکان کے مالک سے التجا کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ دن بہت تھوڑے رہ گئے تھے، اویس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اویس کی امی نے جو مارکیٹ کے باقی دکاندار تھے ان کو اکٹھا کیا اور اس مالک کے پاس لے کر گئے، لیکن مالک کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اور کچھ ہی دنوں میں اویس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کو غسل کے لیے لے جایا گیا تو اس کی باڈی کے اوپر اس قدر خوفناک نشانات تھے، اور اس کی باڈی کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، جس کو دیکھنے کے بعد جو غسل دینے والے شخص تھا اس کے مطابق یہ کالے جادو کا کیس ہے، اور کالے جادو کے ذریعے آپ کے بیٹے کو مار دیا گیا۔ اور پھر اس کی والدہ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا۔ جس شخص نے اویس کو کالے جادو کے تعویذ ڈالے تھے، اللہ کا عذاب اس پر بھی نازل ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی شاپ پر ایک عورت آئی، اور جس نے اس کے اوپر ایک غلط الزام لگایا کہ یہ شخص مجھ پہ گندی نظر رکھتا ہے، میں جب بھی اس کی شاپ پر آتی ہوں یہ مجھ سے کوئی غلط تقاضے کرتا ہے۔ اب یہ بات سچ تھی یا جھوٹ تھی؟ وہیں سے اس کی تباہی کی کہانی شروع ہوئی۔ اس عورت نے بھی اس کے اوپر کالا جادو کروا دیا۔ شاید وہ عورت اس کے پیسے، مال و دولت دیکھ کر اس کے اوپر اس کی گندی نیت ہو گئی تھی، اور وہ بھی شخص کالے جادو سے ہی مرا۔ اس عورت نے اس کو اس قدر تعویذ ڈالے کہ شاپ پر کام کرتے کرتے اس کو خون کی وامٹنگ شروع ہو گئی، اور وہ پہلی وامٹنگ اس کے لیے موت کا باعث بنی، اور اس کی اپنی دکان کے اوپر ڈیتھ ہو گئی۔ یہ تھی کالے جادو کی حسد کی کہانی، جو کہ کراچی بولیٹن مارکیٹ کی ایک شاپ کیپر کی تھی اور دوسرے شاپ کیپر کی تھی جس نے حسد میں کالا جادو کیا۔
وہ کہتے ہیں کہ کراچی بولیٹن مارکیٹ کے اندر وہ شاپ آج بھی موجود ہے، لیکن ویران اور بنجر ہے۔ آپ نے جب لاہور برکت مارکیٹ کی سٹوری شیئر کی تو میری آنکھوں کے آگے بھی یہ خوفناک سچی کالے جادو کی داستان آئی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ۔ میرے بہت سے لسنرز اپنا نیم نہیں بتانا چاہتے تو ہم ان کی پرائیویسی رکھتے ہیں اور ان کا نیم آن ایئر نہیں کرتے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لیاقت آباد کراچی سے شیئر کی گئی ہے۔ میرے بہت سے لسنرز کراچی کے ہیں اور وہ اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیاقت آباد میں ایک ایسا عامل جادوگر ہے جس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیں۔ وہ بہت سے لوگوں سے پیسہ لیتا تھا اور باقی معصوم لوگوں پہ کالا جادو ڈال کر ان کو تباہی کے دہانے کی طرف لے جاتا تھا۔ لیاقت آباد میں تو یوں بہت سے کالے جادو کے عامل ہیں، لیکن یہ عامل جس کی کہانی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ میری دوست جو کہ میرے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی تھی، کہانی شیئر کرنے والے اپنا نیم ام سلمہ بتاتی ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اور میری فرینڈ جو کہ کالج فیلو تھیں اور ایک دوسرے کی بڑی اچھی فرینڈ بن گئی تھی، اور میری فرینڈ ایک لڑکے کو لائک کرتی تھی۔ وہ لڑکا اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور بات صرف دوستی تک تھی، لیکن میری دوست جس کا فرضی نیم میں آپ کو حبیبہ بتا سکتی ہوں، اس نے یہ ضد کر لی تھی کہ میں شادی تمہیں سے کروں گی، اور پھر کسی نے اس کو لیاقت آباد کراچی کے ایک کالے جادوگر کے متعلق بتایا۔ وہ کالے جادوگر کا عامل تھا اور جس کو تعویذ دیتا تھا اس کا کام ہو جاتا تھا۔ میری فرینڈ بہت خوبصورت تھی اور جب ہم دونوں اس عامل کے پاس گئے جو کہ ہماری پہلی دفعہ تھی، ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ عامل کے پاس جائیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی کالا جادو کرنے والے عامل کے پاس۔ اس سے ہم بالکل لا علم تھیں۔ ہم دونوں گئیں اور وہ ایک کمرے کے اندر تھا، باہر عورتوں کا جھرمٹ تھا۔ ہماری باری آئی اور ہم اندر چلی گئیں۔ دروازہ بند تھا اور ایک چھوٹے سے قد کا شخص دروازے پہ تعینات تھا، اور جب بھی کوئی عورت اندر جاتی تھی تو اسے کہا جاتا تھا کہ تم باہر چلے جاؤ۔ اب ہم دونوں بیٹھی تھیں اور اس نے پوچھا کہ دونوں میں سے کام کس کا ہے، جس پہ میری فرینڈ حبیبہ نے کہا کہ میرا ہے، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ تم باہر چلی جاؤ، کیونکہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کو دیکھ کر تو اس کے دل میں گندا خیال ضرور آیا ہوگا۔ مجھے باہر بھیج دیا گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد حبیبہ باہر آئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن وہ مجھے کچھ بتا نہیں رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ جلدی سے گھر چلو۔ خیر اس کو میں نے اس کے گھر اتارا، وہ تعویذ لے آئی تھی اور وہ تعویذ استعمال بھی کرنے لگی۔ نیکسٹ ڈے وہ کالج نہیں آئی اور ایک ہفتہ گزر گیا، وہ کالج نہیں آئی۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ کالج آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، اور اس نے مجھے کہا کہ تعویذ ختم ہو گئے ہیں، آج مجھے پھر اس عامل کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی، اس کی شکل دیکھ کر ہی مجھے لگتا تھا کہ وہ کوئی گندا غلیظ انسان ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، تم اکیلی چلی جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں اکیلی چلی جاؤں گی، مجھے 3 دفعہ اس کے پاس جانا ہے اور میرا کام ہو جائے گا۔ وہ 3 دفعہ اس کے پاس گئی اور جب وہ کالج آتی تھی تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی تھی۔ خیر 1 ماہ کے بعد اس کی شادی ہو گئی اسی لڑکے کے ساتھ۔ شادی ہونے کے بعد اس نے کالج چھوڑ دیا اور اب وہ اپنی زندگی اس لڑکے کے ساتھ گزارنے لگی۔ تقریباً 2-3 ماہ کے بعد مجھے حبیبہ کی کال آئی اور وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے گھر کے اندر ایک خوفناک شکل کا بونا شخص نظر آنے لگا ہے جو کہ میری ٹانگ کو کھینچتا ہے اور مجھے یہ کہتا ہے اس عامل کا نام لے کر کہ وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر جاتی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کہتی ہو، تم نیند میں کچھ بڑبڑانے لگتی ہو اور یہ کہتی ہو کہ میں نہیں جاؤں گی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ شاید مجھے کوئی خوفناک خواب آتا ہے، لیکن اب یہ خواب تسلسل سے شروع ہو گیا ہے، جو کہ اس کے سامنے تو میں خواب کہتی ہوں لیکن وہ حقیقت میں آتا ہے بونا شخص اور میری ٹانگ کو کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی چلو ورنہ تمہارے شوہر کو مار دے گا وہ۔ یہ بات سن کر میں رہ نہیں پا رہی اور تم پلیز میرے ساتھ چلو۔
جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ تم سوچنا بھی مت کہ میں کبھی اس شخص کی طرف جاؤں گی. میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ ادھر مت جاؤ. اگر میں جاؤں گی تو وہ میری زندگی بھی خراب کر دے گا. اس لیے وہاں پر تم اکیلی جاؤ اور جس رکشے والے کے ساتھ جاؤ اس کو یہ بات بتا کر جاؤ کہ اگر کچھ دیر تمہیں اندر ہو جائے تو وہ تمہارے گھر کال کر دے. میری فرینڈ حبیبہ نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. میری زندگی تو خراب ہو چکی ہے. اب میں تمہاری زندگی خراب نہ کروں یہی بہتر ہے. حبیبہ مجھے بتا کر گئی تھی اور وہ اس عامل کے پاس گئی. حبیبہ نے اپنی فون کال آن کی ہوئی تھی اور میں اس کی کال سن رہی تھی. وہ عامل اس سے غلط بات کا تقاضا کر رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ وہ غلط کام نہیں کرو گی تو میں تمہارے شوہر کو الٹے تعویذ ڈال دوں گا بلکہ اس کو بلا کر تمہاری ساری حقیقت بتا دوں گا. جس پہ میری فرینڈ حبیبہ بہت زیادہ ڈر گئی اور وہ جو کام اس کو کہتا تھا اس پہ آمادہ ہو گئی. حبیبہ کی بدقسمتی تھی کہ میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس بات پر آمادہ مت ہو, وہاں سے نکل آؤ. شاید وہ میری بات نہیں سن رہی تھی. اس شیطانی کھیل کھیلنے والے شیطان نے اس سے غلط کاری کر لی اور پھر یہ تسلسل شروع ہو گیا. وہ حبیبہ کو بلیک میل کرتا تھا اور وہ اس کے پاس جاتی تھی. کچھ عرصے میں حبیبہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ دیکھنے کے بھی لائق نہیں تھی. جب میں حبیبہ کو ملنے کے لیے گئی اور وہ بالکل اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہی تھی, وہ اس قدر بیمار تھی کہ وہ موت کے گھاٹ اتر گئی اور مجھے اپنی پوری کہانی بتا کر گئی. میں اس واقعے کی گواہ ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ لیاقت آباد میں ایک شیطانی عامل ہے جو کہ لڑکیوں کی زندگی برباد کر رہا ہے. 2018 کی یہ بات ہے اور آج بھی وہ عامل ادھر موجود ہے. یہ کہانی تھی میری ایک لسنر کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی. بہت سی کہانیاں کراچی سے آتی ہیں. ابھی تو اتنی کہانیاں ہیں جو کہ میری ای میل میں ہیں اور کراچی میں ایسے ایسے خوفناک مقامات اور ایسے خوفناک شیطان انسان ہیں جو کہ کالا جادو کر رہے ہیں. تو پلیز لسنرز آپ بھی کالے جادو کے ان شیطانی عاملوں سے بچیں. یہ زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور پھر کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتا. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف. اور یہ کہانی میرے ساتھ ہنا نے شیئر کی ہے جو کہ کہتی ہیں کہ 2015 میں ہمارا سکردو کا ٹرپ تھا اور مشہور ہے کہ سکردو میں ایک پرانی سڑک ہے جو کہ ہانٹڈ ہے اور وہاں پہ کچھ ایسے خوفناک واقعات ہوتے ہیں. میں, میری کزن اور میرے امی ابو اور میرا ایک کزن جو کہ میرا فیونسی ہے, ہم سب لوگ سکردو بائی روڈ گئے اور بائی روڈ سفر کرنے کی ہمیں ہمیشہ سے عادت ہے, ایڈونچر کی عادت ہے. ہم لوگ سکردو کے اس پرانے روڈ کی طرف گئے اور جہاں پر میرے کزن کی جو گاڑی تھی وہ لڑکھڑانے لگی اور اس نے کہا کہ میرے سامنے کوئی خوفناک سا سایہ گزرا ہے. سایہ اتنا خوفناک ہے جس کو دیکھ کر میرا کزن کانپنے لگا اور وہ گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر جانے لگی. میرے ابو جو کہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے. ہم سب ایک دفعہ ہل کے رہ گئے اور ہم نے ایک سائڈ پہ گاڑی روکی جس پہ اس نے کہا کہ جب میں اس جگہ سے گزر رہا تھا تو میرے سامنے ایک کالا خوفناک سایہ آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے میری جو گاڑی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اور سایہ بالکل روڈ کے درمیان میں آ گیا تھا. اس کی سرخ لال آنکھیں تھیں. گاڑی کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا, آیت الکرسی پڑھی ابو نے حصار کیا اور کہا کہ تم اب گاڑی مت چلاؤ, گاڑی میں خود چلاؤں گا. اس کو جو کہ سائڈ پہ کر دیا گیا اور ابو نے گاڑی کی سیٹ خود سنبھال لی. میرے کزن کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کو بھی وامٹنگ شروع ہو گئی اور اس کے کندھے بھاری ہو گئے, سر بھاری ہو گیا. ہم لوگ جب ہوٹل میں پہنچے تو وہ بیمار تھا. وہ ٹرپ ہم لوگوں کا بیکار گیا اور ہم لوگ کچھ ہی دنوں میں واپس آ گئے اور ہمیں پتہ لگا کہ سکردو کی پرانی اولڈ روڈ جو ہے وہ انتہائی ہانٹڈ ہے. وہاں پہ ایسے بہت سے واقعات رات کے ٹائم ہوتے ہیں, ایون کہ دن کے ٹائم بھی ادھر سے کوئی نہیں گزرتا. تو آپ نے اس روڈ کا انتخاب کیوں کیا؟ ہم لوگ پھر ادھر سے چلے گئے اور میرے ابو نے میرے فیونسی کے لیے وہاں پر پانی بھی دم کیا اور پھر اس کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی.
یہ کہانی تھی میری ایک لسنر کی. بہت شکریہ آپ کا اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میرے لسنرز کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں. آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر میرا ای میل آئی ڈی مینشن ہے. اور آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں، آمین. اور جو لوگ پریشان ہیں، ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک ختم کر دے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.